ہر دور کا کوئی نہ کوئی نیا فتنہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں اس دور کا سب سے بڑا فتنہ بے حیائی کو فروغ دینا ہے، اور پوری یورپ ممالک اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کسی طرح مسلمانوں کو ان سے ان کا حیا چھینا جائے. جب ان کا حیا ان سے چھینا جائے گا، جب ان سے شرم چھینا جائے گا، تو وہ خود بخود تباہی کا شکار ہو جائیں گے. اور ہماری کوشش یہ ہے بھائی، ہم نے کبھی ان کو اس سازش میں کامیاب ہمیں نہیں دینا. ہم اسی لیے برائی بیان کر دیتے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو کبھی برائی کے قریب بھی نہ لے جائیں. آپ دیکھ لیں نا بڑے بڑے شہروں کے اندر، وہاں پر تو مخلوط محفلیں جو ہو رہی ہیں، لڑکے لڑکیاں اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹے شیٹے مار رہے ہیں، گپے شپے ہو رہی ہیں، وہاں پر تھوڑا بھی ایک دوسرے کے ساتھ شرم حیا کا معاملہ نہیں رہا. آج کل تو کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، وہاں پر ایسے اساتذہ کو رکھا جاتا ہے کہ وہ لڑکے اور لڑکیوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں کروائے اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ شرمیلا پن ختم کر دے. بھائی ہر ایک عورت کے اندر بھی شرمیلا پن ہوتا ہے، ایک جھجک ہوتی ہے، مرد کے اندر بھی عورت کے اندر بھی. جب بھی کوئی ایک غیر مرد غیر عورت کے ساتھ بات کرتا ہے، جب بات کا پہلا دن ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے آپ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے جھجک محسوس کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی شرمیلا پن ہوتا ہے. لیکن وہ اساتذہ ان کے لیے پیریڈ مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کو باتیں کرے، لطیفے ایسے سنائے، ایسی کہانیاں سنائے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ شرمیلے پن کو بھی ختم کر دیں. جب شرمیلا پن ختم ہو جائے گا، پھر ایک دوسرے کا تعارف ہونا شروع ہو جائے گا. پتہ ہے تعارف کیسے ہوگا؟ لڑکی اپنا تعارف کرائے گی، میں شروع سے لے کر بڑی ذہین تھی، میرے گھر کے اندر اتنے افراد ہیں اور میں یہاں پڑھائی کرنے کیسے آ گئی. اسی طرح پھر لڑکا اپنا تعارف کرنا شروع کر دے گا، مجھے تو تمہاری فلاں چیز بہت اچھی لگتی ہے، تمہاری لکھائی اچھی لگتی ہے، تمہارا گھومنا اچھا لگتا ہے، تمہارا بولنا اچھا لگتا ہے. بھائی جب مرد چبا چبا کر ایسی باتیں کرے گا اور عورتیں بھی اپنے آپ کو بند سنور کر پیش کریں گی، تو پھر ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے کے اوپر دل آ جائے گا. کیا بھائی؟ جب ایک دوسرے کے ساتھ دل جڑ گیا، پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک دوسرے کے ساتھ نمبر ایک دوسرے کے ساتھ لیا جائے گا، کانٹیکٹ ہوگا، میسنجر پر باتیں ہوں گی، باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا اتنا جوڑ مضبوط ہو جائے گا کہ ایک نہ ایک دن یہ بے حیائی اور فحاشی والا کام کر بیٹھیں گے. اگر وہ برائی کا کام نہ بھی کر بیٹھے نا، تو اتنا ضرور ہوگا کہ یہ ان کی یاریاں دوستیاں ہمیشہ جب وہ عورت کسی اور کے ساتھ شادی کر لے گی، یہ مرد بھی کسی اور بھی عورت کے ساتھ شادی کرنے گا، تو پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ یادیں رہ جاتی ہیں. تو یہ یادیں بھی انسان کے لیے اس سے کم نہیں ہے، یہ بھی انسان کو آدھا مرض دے دیتی ہیں. ایک ہوتا ہے نا بھائی جسمانی مرض، اس کا ڈاکٹر علاج کر دیتے ہیں، بخار ہو گیا، ڈپریشن ہو گئی اور کوئی مرض ہو گیا. لیکن جو بندہ دل کا مریض بن گیا، عشق کا مریض بن گیا، اس کا تو علاج میرے خیال میں ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں. کیا بھائی؟ پھر وہ بندہ سارا دن مجنون بنا پھرے گا، پھر وہ کوشش کرے گا کہ کاش وہ لمحات پھر لوٹ کر آتے، پھر وہیں میری گرل فرینڈ میرے ساتھ بیٹھی ہوتی، وہیں اسکول ہوتا، وہیں کالج ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں ہوتی رہتی ہیں. پھر کہاں وہ معاملہ رہتا ہے، صرف یادیں ہی رہ جاتی ہیں. تو بھائی معاملہ میں کہتا ہوں کہ جب شرمیلا پن ختم ہو جاتا ہے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی شرمیلا پن کو ختم کر دو. اگر تم چاہتے ہو ماحول سے بے حیائی کو، فحاشی کو، عریانی کو ختم کر دیا جائے، تو تمہیں سب سے پہلے یہ کام کرنا ہوگا کہ جب بھی کوئی نیا بندہ، نئی کوئی گرل کوئی برائی کا کام کر رہی ہے، تو تم مسلمان ہونے کے ناطے اس کو ایسا کمنٹ دو کہ وہ اس برائی سے رک جائے. اگر تم اس کو اور زیادہ سپورٹ کرو گے تو بھائی وہ برائی اور زیادہ دنیا کے اندر پھیلتی جائے گی. تو صحیح معنی میں اگر مجھ سے بات آپ اللہ کرے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ جائے، اگر صحیح طور پر آپ نے اس کو غلط کو برائی نہ کہا، لیکن برائی پر خاموش بھی رہے نا، تو میں کہتا ہوں کہ اس برائی کے اندر جو گناہ اس کو ہوگا، کرنے والے کو، ہمیں بھی اتنا ہی گناہ ہوگا، کیونکہ ہم نے اس برائی پر خاموش اختیار کی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے جب بھی کوئی بندہ برائی کرے تو اس کے لیے 3 چیزیں ہیں ایمان والوں کے لیے. سن لو ذرا، اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو تمہیں طاقت دی ہے اللہ نے، تم ہاتھ سے اس برائی کو روکو. کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی بے پردگی کر رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، شراب بیچ رہا ہے، شراب لے رہا ہے، تو تمہارا طاقت، اللہ رب العالمین نے اگر تمہیں طاقت دی ہے تو ہاتھ سے اس برائی کو روکو. اگر تم ہاتھ سے اس برائی کو نہیں روک سکتے تو دوسرا کام شریعت نے یہ کہا کہ تم زبان سے اس کو منع کرو، اس کو زبان سے روکو کہ بھائی یہ تم برا کام کر رہے ہیں. اگر تم زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو تیسری علامت یہ ہے کہ کم از کم اس کو دل کے اندر تو بھائی برا مانو. اگر تم دل کے اندر بھی برائی کو نہیں روک سکتے تو تیسری علامت یہ ہے کہ تم ہاتھ سے اس برائی کو منع کرو.
اگر تم دل ہی کے اندر اس برائی کو برا نہ سمجھو گے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تم صحیح معنی کے طور پر اس کو پورا کرنے والے نہیں بنو گے تو تم بھی اس چیز میں گناہ میں شامل ہو جاؤ گے.